خاتم الأنبياء مصدق الأنبياء خاتم الأنبياء أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء أكرم الأنبياء أعلى الأنبياء أولى الأنبياء مولى الأنبياء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله المجتبى أصحابه التقى وآبائه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم۔ برکت واسطے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند ایج درود و سلام پڑھو جیوے سنی پڑھ دینے۔ پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا آپ سب اگے آگے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ نے حمد اور ثنا و بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی اور پاکیزہ بارگاہ دے اندر درود و سلام دلدرانے ہدیے پیش کرنے تو بعد زیب مسانید صدارت و سیادت و قیادت و خطابت حضرات علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان، بالخصوص صدر محفل بلکہ بانی محفل اور رونق محفل استاد العلماء استاد الحفاظ والقراء حضرت العلام والفہام قاری محمد احمد فراز کیلانی ثم نقشبندی ثم مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مرجان بحر خطابت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز القادری صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ، اور خطیب مسجد حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ القاری محمد ابو بکر چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ نے اقبال اور بخت بلند فرمائے، اور آپ نے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد امین چشتی صاحب نے درجات اور رتبے بلند فرمائے۔ گرامی مرتبت میرے تو پہلا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے سن جناب ثنا خان مصطفیٰ محمد رمضان قادری صاحب، خوبصورت انداز دے نال ماں دی منقبت پیش فرما رہے سن۔ میری والا تو مدنی گروپ، تھوڑے گروپ دا نام آج تو مدنی گروپ میری، جدو بھی مدنی گروپ نام لما تے سارے آپس سے سمجھو تھوڑا نام لیا گیا۔ اے مدنی گروپ تشریف آیا اس واسطے بھی اینا دا اکٹھا ایتھے رہ بھی اکٹھا ہے تے مدینے جا کے بھی اکٹھے تے اللہ انہوں اس اکٹھ کو مزید برکت عطا فرمائی اور پھر لے جائے تے میں بھی تھوڑے وچ شریک ہو جاؤں، اللہ کرے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لوگ تسی تشریف فرماؤ، وعدے دے مطابق میں بھی حاضر خدمت، جو میری ڈیوٹی لگائی گئی میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرا گا کہ اس عنوان دے نال وفا کر سکا۔ سو میں جڑے لفظ دوران خطبہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، انہاں لفظاں تو ابتدا کرنے لگا، آپ آپ کی توجہ میرے ہے کہ کوئی نہ ایک باری بولو گا سبحان اللہ، ایک باری جنہ دی توجہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ میں کہ جنہ دی توجہ نہیں، تقریباً سارے آتے نے پہ سبحان اللہ، تو میں حیران ہاں کہ جنہ دی توجہ نہیں، حافظ محمد یاسین صاحب جنہ دی توجہ نہیں، وہ اتنا اچھے طریقے میں بولے نے، جنہ دی توجہ ہے وہ کتنا اچھا بولن گے۔ ہن جنہ دی توجہ ہے ہتھاں دی ورلڈ کو توڑو، اچھے کر کے خود سبحان اللہ۔
لو جی بلا تاخیر گفتگو شروع. حافظ صاحب توجہ کریں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. اذا سادہ جا مفہوم اور تشریح ہے اللہ فرماتا ہے کہ مینو اس تھان دی قسم. سبحان اللہ کو کہ میں اپنا اس تھان دی بولو قسم, تھان دی قسم, اس جو دی قسم, اس علاقے دی قسم, اس بستی اور شہر دی قسم. یا اللہ کیوں قسم؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس واسطے قسم اس تھان دی اتے, اس زمین دی اتے میرے محبوب محمد دے برکتہ والے پیر لگ گئے نے. جتنے محبوب دے قدمین لگے رب نے اس تھان دیا قسمہ کھایا. اچھا یہ تھان ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک علماء دا علمی اختلاف ہے. 18ویں گریڈ دے علماء یعنی مفسرین, محققین, مدققین, شارحین دا ایک علمی اختلاف ہے کہ یہ تھا ہے کہ نہیں جنیا اللہ نے قسمہ کھائیاں. کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو مراد مکہ شریف ہے. سبحان اللہ کوئی میں آکھا اچھی بولا پیارا سبحان اللہ. سپیکر بیٹھا بیٹھا تھوڑا جہاں کھول لیا گیا. اللہ کو اڈے فائدہ برکت کرے. کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو مراد مکہ شریف ہے. کئی فرماتے ہیں نہیں یہ تو مراد مدینہ شریف ہے. اچھا دلائل تو گھرانے بڑے مضبوط ہیں, بڑے کمی دلائل ہیں. میں ایک ایک دلیل پڑھ کے اگے چلنا چاہتا اور سیدہ آمنہ کے متعلق ہی پڑھنا چاہتا جو میری ڈیوٹی لگائی گئی. جنہیں فرماتے ہیں کہ یہ تو مراد مکہ شریف ہے. انہوں نے دلیلیں ہیں چونکہ یہ آیات بینات نازل ہوئیاں مکے اندر اور حضور دے مکی دور اچھ نازل ہوئیاں. چونکہ دور مکی ہے تے جگہ بھی مکہ تے پھر یہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے مکے دی قسم کھاتی ہے. تے کئی فرماتے ہیں مان لیا کہ مکی دور اچھ مکے دے علاقے میں ہی ایسا نازل ہوئیاں مان لیا. اگلی جڑی گل ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یہ وہ حالی ہے, حالت بیان کر دی ہے بھئی. یہ دا مطلب ہے کہ محبوب جتھے تیرے قدم لگے جڑے حال میں تو بسے. میں بڑے دا ٹھیٹ ترجمہ کرنے لگا جو سبحان اللہ اپنی مرضی نہ رکھ ہوتے. محبوب جیتی دیر تیرے قدم مکے لگے رہے انی دیر مکے دی قسم. جب مکہ چھوڑ کے مدینے ڈیرا لا لیا ہن قیامت تک مدینے کی قسم. میرے مکے کی قسم یا مدینے کی قسم. اور ساڑھے ساتھ جیتے سوئے اپنے سے. اچھا ساڑھے جے کیا کہنا بھی ہے تو مراد مکہ شریف ہے تو بھی سبحان اللہ. جے کیا کہ مدینہ شریف نہ بھی کئی بندے انہاں کے اسی مدینہ کا نام لگیے تو مرتے ہیں. وہ ساڑھے سامنے الٹا مکے کا نام لیتے ہیں. اسی میاں مکے کا نام سن کے مرتے نہیں ٹھنڈے ہیں. اور وجہ اسی مکے کا بھی پیار کرنے ہیں تالی سرکار دی وجہ تو. جے مدینہ کا پیار کرنے ہیں تالی سرکار دی وجہ تو. آتا حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ طیبہ کا صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ کا صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. بھائی میاں اسی عشق والے لوگ اسی مکہ مکہ نہیں تاں کر رہے ہیں سرکار دے قدم لگے گئے. مدینہ مدینہ بھی تاں کر رہے ہیں ایتھے بھی سرکار دے قدم لگے گئے. زوری کسوری نے تے پھر وہ جی کٹ کٹ چھڑے. انہوں نے تے کمال سمجھان دا انہوں نے انداز وہ پڑھ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اسی کیوں نہ مکہ مکہ پہ کیوں نہ مدینہ مدینہ کہیے. آپ فرماتے ہیں مکے کی ہوا میں طیبہ کی
Shit.
قیامت دا دن آئے گا. کیڑا دن ہے؟ اچھی بولو کیڑا دن ہے؟ قیامت دا دن آئے گا. جنتی پترا دیا جنتی ماما اللہ کی جنت سے جان گیا. اللہ کرے اسی خود بھی جنتی بڑھ جائیے. آپ کو آمین. آج تسی بول بھی نہیں پہ خیر ہے اچھی بولو یار اپنی مرضی میں تھوڑا جا. اللہ کرے اسی آپ بھی جنتی بڑھ جائیے. آپ کو آمین. آپ بھی جنتی بڑھ جائیے. ساڑھیا ماما بھی جنتی بڑھ جائیں. ایک تھے ماں جدو بیٹا پرائمری پاس کر کے آوے آٹھڑا کوارٹر مدستی ہے دیڑیوں میرا پتر پاس ہو گیا جے میرے مبارک لے ہو. ماں کو بڑے چاچڑ دے میرے دسو جڑا پرائمری پاس کر کے بچہ آوے تے ماں دے زمین تے قدم نہیں لگ دے تے جدو پوری زندگی تھی محنت کا نتیجہ اے نکلے اللہ پاس کر کے اپنی محبوب ترین جگہ جنت عطا فرماوے گا. ماں نو کنے چاہ چڑھ گئے. آنگ دے وچوں لو دے وچوں خوشیاں چھل پڑیں گی اور لو دیا خوشیاں زبان تے جمع ہو گئی. زبان تے ہر ماں دی خوشی جدو جمع ہوئے گی وہ زبان تے آگے لفظاں دا گھوڑ دھارے گی خوشی. اور ہر جنتی ماں جنتی بیٹے دی جنتی ماں ہر ماں بڑی خوشی ہوئے گی. بڑے چاہے آنگے کہ میں آگی جنتی ہوں میرا بیٹا بھی جنتی ہے. ہر ماں بڑی خوشی ہوئے گی. اور ماریاں خوشیاں سباتے جمعیاں گیا تے لفظہ دا روح میں دھارا گیا. کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام لے کے انج کر کے خوشی کا اظہار کرے گی. ناڑے اپنے بیٹے کا تعارف بیان کرے گی. اپنا بھی تعارف بیان کرے گی. آنکھیں گیری میرے والے ویکھو میں لاہور میں بادشاہ داتا علی گج میری دی اماں. کوئی ماں انج کر کے فخر کرے گی. آنکھیں گی میں خواجہ گج میری دی اماں. کوئی ماں انج کر کے فخر کرے گی. آنکھیں گی میں مجدد الفسانی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں پائزین بستامی دی اماں. کوئی ماں انج کر کے فخر کرے گی. آنکھیں گی میں شیر ربانی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں پیر کیلانی دی اماں. ایک ماں انج کر کے بھی فخر کرے گی. آنکھیں گی میں یا دل تاجدار غوث جیلانی دی اماں. ایک ماں انج کر کے فخر کرے گی. آنکھیں گی میرا نام فاطمہ میں حسن حسین دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں علی مرتضیٰ دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں صدیقی اکبر دی اماں. ایک ماں انج کر کے بھی فخر کرے گی. آنکھیں گی میرا نام مریم میں عیسیٰ نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں موسیٰ نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں یوشع نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں دانیال نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں حزقیل نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں فلاں نبی دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں ادریس دی اماں. کوئی آنکھیں گی میں شیس دی اماں. جنہوں سارے نبیاں دی اماں سارے پیغمبران دے رسولہ دی اماں اپنے اپنے پترہ دے نام لے کے فخر کر لے گیا. ناڑے اپنے تعارف بیان کر لے گیا. تیرے تھے میرے نبی دی امی جان دی. اور باری آوے دی حضرت آمینہ پاک دی. جدو بی بی آمینہ دیواری آوے گی حضرت آمینہ فرمان گیا میں ساریاں دے تعارف سن لینے. کوئی کسے ولی دی ماں اچھی بولا سبحان اللہ. میں ساریاں دے تعارف سن لینے. کوئی کسے ولی دی ماں
مفسر تے محدث دی ماں ہے، کوئی کسی صحابی دی اب ہے، کوئی کسی نبی دی ماں ہے، کوئی کسی رسول دی ماں ہے، نیوے سالیاں دے تعارف سن لے، کوئی کسی رسول دی ماں ہے، کوئی کسی رسول دی ماں ہے، نی سالیاں چھپ کر جا، میں صرف رسول دی ماں نہیں، میں رسولہ دی امام دی ماں جے، نہیں کسی صرف نبیان کیا ماں جے، میں صرف نبی دی ماں نہیں، میں نبیان دی تاجدار دی ماں جے، اور کسی نبی دی ماں حضرت آمینہ دی قدمین تو بسے دے گی، کسی نبی دی ماں حضرت آمینہ دی اتھا تو بسے دے گی، کوئی حضرت آمینہ دے دو پٹے تو بسے دے گی، ساریاں بی بی آمینہ دی سامنے ہاتھ مار کے نظر جھکا کے کھڑیاں جاڑ گیا، آکھڑ گیا بی بی اللہ نے عزتاں سانو بھی بڑے عطا کی دیا، اللہ نے شرف سانو بھی بڑے عطا کی تے مگر مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے، مقدر تیرے سیدہ آمینہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے، دو لفظ مل کے آنکھوں سیدہ آمینہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ مقدر تیرے سیدہ، باقی سارا میں پڑھ لینا، صرف دو لفظ پڑھ دینے سیدہ آمینہ، ذرا اچھی آواز میں پڑھے آجے مقدر تیرے سیدہ، میں راضی ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے، اچھی بولو مقدر تیرے سیدہ، مقدر تیرے سیدہ، طیبہ طاہرہ زکیہ صفیہ واحدہ، سینے بازے ہاتھ اچھے کر کے بول سبحان اللہ، واحدہ مومنہ آمینہ سیدہ سیدہ طیبہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے، تاجدار ختم نبوت، کج کے نام تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میاں صاحب جی آمد دے نال مرد دے دل جی بس
آپ کی نام مزید بخار پیدا ہو گیا. ایک باری استقبال کچھ بولو سبحان اللہ. اچھا قیامت آتے ہیں کیڑا دن اگے تسی قیامت دے دن سمجھے ہو ساڈے کول نہیں سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آقا جانی علیہ السلام نے فرمایا من حفظ القرآن وعمل به البس بالغاه تاج یوم القیامہ. توجہ سرکارہ نے فرمایا جن نے قرآن حفظ کیتا پلس عمل کیتا البس بالغاه تاج یوم القیامہ. حافظ قرآن پلس عامل قرآن او دی ماں دے سر تے بھی نورانی تاج سجایا جائے گا, باپ میں بھی نورانی تاج عطا فرمایا جائے گا. ایک حدیث کنز العمال وچ ہے بھی لفظ من قرأ القرآن جڑا قرآن کا قاری بنیا وعمل به اور عمل کیتا البس بالغاه تاج یوم القیامہ. قیامت والے دن قاری قرآن حافظ قرآن کی جڑی شان ہے وہ الگ. قاری قرآن کی مان بھی نورانی تاج ملے گا, باپ کے ساتھ بھی نورانی تاج سجایا جائے گا. اور یہ حدیث میں تھوڑے سامنے پڑھی وقتی طور پر میں تھوڑے کو فتوہ مانگنا ہے تھوڑے سالیاں بھی اختیار ہے. حدیث کے مطابق سالیاں نے فتوہ دینے ہیں. آج ہی کسی کا بچہ قرآن کا حافظ پڑھے اور وہ تے عمل کرے. حدیث کے مطابق دسو وہ دے ماپیاں نورانی تاج ملن گے کہ کوئی نہ بولو ملن گے. 100 سال بعد جڑا بندہ قرآن حفظ کرے, قرآن کا قاری بنے, عمل کرے, وہ دے ماپیاں میں نورانی تاج ملن گے کہ کوئی نہ. یہ تے گل آج دے حفاظ, آج دے قرآن, آج دے بچے قاری بنن, حافظ بنن, اللہ نورانی تاج عطا فرمائے گا. اور ان ماپیاں کے بارے تیرا کی فتوہ ہے جنہ کا بیٹا اردو کا قرآن کا قاری ہے تو شے ہی کوئی نہیں سی. کتنے نو سمجھو کہ کوئی بھئی آج دے قاری انہاں دے ماپیاں نوں نورانی تاج قیامت والے دن عطا کیتے جان گے. جنہ کا شہزادہ اردو کا قاری ہے تو شے ہی کوئی نہیں سی. میرے نبی دی بارگاہ جبریل حضر خدمت سورہ ملک کی ابتدائی آیات مجیدات پیش کی تو پیش ہمیں کے جبریل لوگ میرے لئے کیا جائے آیتات پیش کرتے پیش ہمیں کے فلور ہے. لبا دیتے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی مسکراہٹ. سائیہ فرمائے جبریل کیوں مسکرانا ہے؟ انکی بھی تو قریب آئی آئے ہیں لیکن اے مسکراہٹ کے لیے یہ معنی خیز ہے. کیوں مسکرانا ہے؟ عرض کی تو یا رسول اللہ یہ دے بچ وجہ اے میرے کہ اے جنہی آیتاں لے کے آیا نا آج سورت ملک دی ابتدائی آیات انہاں دی وجہ تھا میرے لبا تجھے مسکراہٹ آ گئی ہے. سائیہ فرمایا کی وجہ یہ آیتاں نال تیرا کی تعلق ہے مسکراہٹ کیوں آئی؟ یا رسول اللہ مسکراہٹ کہاں آئی ہے کہ ان آیتاں میں اللہ کے عرش پر کسی بھی آواز ہوتی ہوتی سی. اللہ کے عرش پہ بیٹھ کے کوئی خوش نصیب ماپیہ دا پتر سی جرا اللہ کے عرش پہ بیٹھ کے
ان آیتاں دی اس ویلے تلاوت کرتا رہا ہے جدو اللہ نے مینوں آپ دے نور وچوں پیدا فرمایا. اس ویلے دے چند ایک مخلوقات سڑیوں کلم کرسی چند ایک فرشتگان باقی کوئی شے نہیں سی. سونے فرمایا ٹھیک ہو گیا. لیکن جبریل میرے یہ دس نہیں آیتاں بڑھ جاتی ہیں لفظ بڑھ جاتے ہیں متشابہ پہ جاتے ہیں. تینوں یقین ہے کہ یہ وہی آیتاں نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے بڑا یقین ہے جی میں آج اللہ نے میرے پہ آیتاں دیتی ہیں تو میرے کو میرا یاد آ گیا کہ میں کہنا کوئی اس کاری کے منہ کی جو ایک باری سنیا نے پتہ نہیں کتنی بار میں سنیا نے. سرکار نے فرمایا جبریل تینوں آیتاں یاد رہے زمانہ یاد ہے لیکن وہ کاری نہیں یاد. اس کاری نے بارے تیرا کی تھی وہ کاری والا کون ہے وہ یہ کو سرکار تک چلیا شریف ہے. آج کرتا ہے یا رسول اللہ کاری کا پتہ دے میں تو کہاں ہوئے کہ اللہ نے اس کاری کو پردے تو باغ لیاندہ ہوئے. اللہ نے اس کاری کو رکھی پردے میں سے میرے کی پتہ وہ کاری کون ہے. پر یا رسول اللہ کاش ہزاروں سال بیت گئے ہیں آج بھی اس کاری کی آواز میں کنڈا جرس پہ کھول دی ہے. ایلی کو مٹھی آواز اینا کو پیارا انداز آج تک میں نہیں سنیا. سرکار نے فرمایا جبریل یہ تو آنکھیں تیری یہ تمنا پوری نہ کر دیتی ہے. وہ کاری تیرے تو دور نہیں تیرے اڑوس پڑوس تیرے سجے کبے تیرے دائیں بائیں موجود ہے. اور جبریل میرا ہے سجے کبے کے کر لگ پیا کہ یہ سرکار تو کینا خوش نصیب غلام ہے جڑا اللہ دے راستے بیٹھ کے اس ویلے قرآن پڑھتا رہے جدو شاید کوئی نہیں سی. جدو جبریل سجے کبے میں کر لگ پیا سائیں کا پتا جبریل آسے پاسے نہ بیٹھ پاسے نہ بیٹھ کہتے میں اے تجلیل امین نے میرے نبی والے بیکھیا میرے نبی نے خود اللہ نے قرآن دی تلاوت شروع فرما چھٹی. اگے میں شعر پڑھے ہیں تو تھوڑا ذوق تو پتہ ہے شعر جتنا بھی سنا جتنا بھی مسجہ مدفع ہوئے جتنا بھی مجراد باز نال تلفاظی نال بھرپور ہوئے جتنی بھی فساد بلاغت دے نال کھڑے ہوئے اللہ دے کلام نال تے نہیں نہ کر سکتا. اس واسطے جو شعر والی پڑھ کے پاما ایک تے نکل گئی سر اور اللہ دے کلام والی ایتھے پاما کر کے آکھو سبحان اللہ. اے دن میرے نبی نے خود اللہ نے قرآن دی تلاوت شروع فرما چھٹی. میرے نبی نے پڑھیا بسم اللہ هو
اگر آج کا بچہ قرآن کا قاری بڑھے، آج کا بچہ قرآن کا قاری بڑھے، اللہ ماپیاں نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ تھوڑی جی کو آہستہ تھوڑی جی آہستہ، اگر آج کا بچہ قرآن کا قاری بڑھے، اللہ قاری قرآن کے ماپیاں نو ایڈی عزت کے تاج عطا فرمائے گا۔ جینا دا پتر ٹوڑے دے اللہ کا قرآن نازل ہوئے، اور یہ بولو سبحان اللہ، کونوں کے پھڑ کے نہ لے جائے، سینے میں ٹل آگے بولو جی سبحان اللہ۔ جینا دا پتر ٹوڑے دے اللہ کا قرآن نازل، جینا دا پتر بوے دے اللہ کا قرآن نازل، جینا دا پتر سونے دے قرآن نازل، جینا دا پتر جاگے دے قرآن نازل، جینا دا پتر غسل کرے دے قرآن نازل، جینا دا پتر غسل کرے دے قرآن نازل۔ ایج کہلے اگر میں ایج کر کے جملے میں تبدیل کرا تو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جینا دے پتر دیا ناتوں کا نا قرآن ہے، جینا دے پتر دیا اسلام کا نا قرآن ہے، جینا دے پتر دی طریقت کا نا قرآن، جینا دے پتر دی شریعت کا نا قرآن، جینا دے پتر دی سیرت کا نا قرآن، جینا دے بیٹے دی سونی صورت کا نا قرآن، جینا دے بیٹے دیا عطاوہ کا نا قرآن ہے، جینا دے بیٹے دے ٹرن کا نا قرآن ہے، بیٹھن کا نا قرآن ہے، جینا دے بیٹے دیا سخاوہ کا نا قرآن، عطاوہ کا نا قرآن، جینا دے بیٹے دیا پاک نگاہوں کا نا قرآن ہے۔ اللہ اونا ماپیاں نو کتنی شان والے تاج عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، میرے نبی دی بات موضوع بھی ہے میرے ملکائے دو جہان دو جہانہ کی چودرانی کا نام آمینہ اللہ قبول فرما لے، پاک ہستے میں قبول فرما لے۔ ساتھے میں علاقائی زبانیں پر بولنا، دو جہانہ کی چودرانی کا نام آمینہ پاک ہے۔ ملکائے دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں رحمت کا ساحل
لیکن ایک گواہی نہ دینی کہ یا رسول اللہ تھوڑے امی بھی پاک تھوڑے ابو بھی پاک یہ نہ کوئی حل اور یہ میں بڑے فوائد ہوں گے انشاءاللہ میں بھی ہاتھ اٹھاواں گا تو تجھے بھی ہاتھ اٹھانے گا میں کچھ لفظ بولاں گا تو لفظ تساں کہ اقرار کرنا ہے پر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے پاک سارے ہاتھ اٹھا کے کہے نبی پاک دے امی جان ہاتھ اٹھا لو سارے میرے دو ہاتھ کھڑے نبی پاک دی امی جان نبی پاک دے ابو جان حضور دے آبا و اجداد حضور دے داد کے حضور دے نان کے یہ بلا میں کیوں گواہی لے اس واسطے گواہی لئی ہے کہ یہ بچے ساڑھا فائدہ میں دسنا جڑے ہوندے نہ پاک انہاں نوں اسی پاک نہ منیے انہاں دا جندا کھ نہیں تے ساڈے بلے نہ کر اس کو ایک ہی بات ہے انہاں نوں اسی پاک نہ منیے انہاں دا جندا کھ نہیں تے ساڈے بلے کیوں سے کی ضرورت کھ نہیں رکھا اگلا بھی جملہ سنائے جڑے پاک نے وہ بخیل نہیں ہوتے جملے میں سمجھو جڑے پاک نے وہ بخیل نہیں ہوتے وہ سخی ہوتے وہ کرم کرتے ہیں کہ گواہ دی جڑی ویلیو اور عزت اور سٹیٹس اللہ دے نبی یوسف نے سنت سے کہ جڑا بندہ گواہی دے وہ دی اسی ہے قدر کرنے اللہ دے نبی حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ کا تو مصر سے گورنر پڑے والی بڑے آپ نے پہلا اعلان کیا کہ پہلے 7 سال فراوانی دے بادشاہ دے اگلے خشکی دے ہو گیا پہلے 17 سالہ دے اندر جنس زیادہ تو زیادہ گزانی بھی ہے کھانی بھی ہے کہ اگلے 17 سالہ کی بچانی بھی اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا لوگوں نے گندم سٹارٹ کی تھی بچائی خوشیاں سویت کئیاں نے نہ بھی بچائی جب خوشکی آ گئی تھوڑے سال گزرے کوئی سال 1.5 سال گزرے لوگوں کو گندم ختم ہو جاتے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس میرے جڑا ساڑھے گدامہ تک ہوئے کہ آئے گا اسی صاف ستری گندم ہر ایک کو عطا کریں خوشیاں بچوں نکلی ہوئی گندم کے سویر ہوئی لوگ مقررہ جگہ تک پہنچ گیا گدامہ تک ہوئے کہ دنیا اللہ کے نبی تشریف لے آئے لوگوں نے نعرے مارے اللہ کے نبی کا اقبال کلام اللہ کے نبی کی شوقت کلام اللہ کے نبی کی وہ عزت بلند ہے آپ نے اللہ کا جواب دیا اپنے گھوڑے کے پیچھے اللہ کے نبی یوسف نے اعلان فرمایا کہ کوئی بندہ خلاف ورزی نہ کرے بھگدڑ نہ مچائے آرام نہ پیچھے کو جمے پانی ہوتی ہے اللہ کے ہودے جانا ہر آن بھی گندم ملے گی ہر خاص بھی گندم ملے انچارج نے پوچھا تقسیم کارڈ کا انچارج سے پوچھا اللہ کے نبی کتنی گندم دے رہی آپ نے فرمایا 4 پیمانے ہر کا سواب ہو گیا 4 ٹوپے پیمانہ لفظ اچھا ہے 4 پیمانے پہلا بندہ آیا وہ نے چادر بچھائی 4 پیمانے دوسرے کو 4 تیسرے کو 4 چوتھے کو 4 ہر انڈے کو 4 پیمانے گندم تے ملے علامہ محمد امتیاز القادری صاحب ایک بندہ آگے پڑے وہ دیواری نہیں تجھے لے کے ایسا چادر کے وہ لے کے آیا تو ایک
چادر نے مخان نہ رکھی سی چھوٹی تے ایک بڑی ساری رکھی سی انہیں بغل وچ جدو وہ دیواری وہ چھوٹی کی بغل وچ بڑی خلاف چٹی وہ انچارج ہے کہ کرما آیا 4 پیمانے گندم ہے سانو بھی تے 4 پیمانے سٹن لگیا بیلنے لگیا شرم ہونی ایک بڑی ساری پولی ایک بڑی ساری چادر تے ایک گندم چکن لگے شرم نہ آئے وہ سنگیا میں کسی کنجوس دے پوئے تھے یا سکی دے پوئے تھے انہیں ہے سکی دے وہ جگہ کہ سکی دے پوئے تھے آیا ماڈا سکی انہیں چوکا بھی نہیں میری چادر بھر سکے انہیں آ گیا گالی میں بھئی آج جنہیں لوگ بیچے نے جنہیں لے گئے نے سینکڑوں لوگ وہ یوسف دی سخاوت نہیں مسئلہ ایک ہے بھی قانون ایک کے سارے میں ایک کو چیزی دے رہی تو جیوے دوجی ہم تک ملتی ہے 4 پوری ہے 4 جا وہ زیادہ بیٹھا چھٹی ہے پشا چھٹی ہے جنہ چھے بریوے کی نہیں اٹھانا نہ نہیں اور نہ گیا میں سیر نے کھا 4 لے بچا وہ زیادہ بیٹھا وہ زیادہ کرو تو اسی بیچو نگرو نہ کھا میں تو یوسف کو ڈائلیکٹ کرو جے دے کو میرے خالی ہاتھ بھیجت میں تا بھی راضی جے میرے بابا بھیجت میں تا بھی راضی تے جے میرے لوگوں کی طرح 4 دن میں تا بھی راضی کچھ میں ڈائریکٹ کرو وہ یہ 4 جا کر یہ دی چادر کو سائڈ پہ کرو اگلے مجھے دیو میں ان کا فیصلہ کروا کے لے کے آؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علاقہ کے نام بیٹھ کے ٹریبل کے بیٹھ کے تخت کے بیٹھ کے گفتگو فرماتے سر میں کوئی ضروری امور کرتے گل بات کرتے سر میں وہ آیا انچارج لے کے آیا نبی یوسف نے فرمایا ہاں بھئی خیر ہے جی ایس بندے کی گل سنو آپ نے سنا جی ایس کی 4 دن ہے 4 لین تے راضی نہیں آپ نے فرمایا میاں تم ہی 4 لین تے چلا جائے کہ تم سارے 4 لیتے ہیں میں تم ہی لے تے جا بڑا سوال کیا کہ لگا کہ میں چم والا بندہ نہیں میں چم والا بندہ نہیں میں ہو رہا آپ نے فرمایا تم کون ہے مطلب میں جیتے نہیں ہو بغیر تعارف کو دیو پھر لوا کا چاڑی یعنی کچھ پچھار کو بغیر دے دیو تجھے پچھار دے دیو پیر دیو جے میرو کچھ پچھار کو تعارف کو بغیر دیو پھر لوا کا چاڑی جے کچھ پچھار کے پھر لوا کا 140 آپ نے فرمایا تو سٹینڈ بڑے بڑے ملنے پہ آپ نے بڑیا چھالا کتے 4 کتے 40 کتے میں نے صاف ہو سکتا ہے کتے 140 آپ نے فرمایا تسی اچھا دے آپ نے فرمایا بے کتے 4 کتے 40 کتے 140 کرما نے گل سن گئی تو بندہ بابا دلچسپ ہے جے تے تو ہویا نا شفا دے قابل عام لوگوں کی طرح پھر دے میں ملن گے 4 تے جے تو انہوں نے بہتر ہویا پھر دے میں دے مانگے 40 تو اپنا تعارف کروا جے تو 140 دے قابل ہویا یوسف خالی نہیں جان دے گا 140 لے کے بھیجے گا تو اپنا تعارف کروا ہو سکتا جی جے میرا وہ تعارف سننا گیا اپنی زندگی اپنی ہسٹری میں پرانے پر کے پشان کھول دو آپ نے فرمایا پہیلیاں تے پہیلیاں بچھاتا میں بچھاتا بندہ تو دلچسپ ہے تیرے سینے میں بڑے ڈھیر سارے راز دفن نے اسی بھی چاہتے ہیں کہ تو وہ دینا جاوے اگل کے جاوے ہمیں سب سارا کھلا نا تیرے گھر بھیجنا پہ جائے انہیں دے وچ کی راز ہے بھی زندگی میری دے تعارف تیرا ایک ہی وجہ
وہ سکتا ہے ایک بڑی بھر کے پچھلے کھلو تے صحیح تھولو تے صحیح میں تو دسنا میں کون ہوں میں شاہد شاہدوں میں اہل ہاں یہ تفسیر میں پڑھتا اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بول میں کیڑی اپنی زندگی دے کیڑے ور کے پھالا آکھن لگا یوسف نبی جی ذرا او ویلا یاد کرو اپنی زندگی دے او ور کے پھالا جد تسی ہے پاک سا پر تواڈے دی ذات لگ گیا زلیخا نے آکھیا عزیز مصر نعوذ باللہ یوسف کی نیت نہ پاکے میں پاکا بیبیاں بھی تواڈے خلاف دوائی دیتی اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا ہاں بالکل زلیخا نے میرے تے الزام لگایا سی جبکہ میں ہے پاک سا عزیز مصر دے خودے تو گواہ کے بیبیاں نے گوائی زلیخا دے حق میں دیتی میری مخالفت میں دیتی حق لگا یوسف جی تسی بڑے پریشان سو اللہ نے تھانو حکم فرمایا یوسف نبی جی آؤ جڑا بچہ پنکھوڑے وچ روندہ پیا انہوں ایک باری اشارہ کرنا تواڈا کم ہے اور بازو اونچے کروا کے زبان وچوں گواہیاں دوانا عرشاں والے خدا کا کام ہے یوسف نبی جی تسا اللہ نے آکھر دی ہوتے اللہ نے فرمان دی ہوتے اس بچے نو فرمایا بچیا بول بچیا بول اس بچے نے ایک ہاتھ اپنی گردن دے تھلے رکھیا انہیں گردن چکیا عزیز مصر دیا اکھا بچی اکھا پاکے ایک ہاتھ بلند کر کے عزیز مصر کو یکیا عزیز مصر ایوی غلطی نہ کری اینا بیویاں دیا گلہ وچ جایا نہیں اے زلیخا چھوٹی ہے اے بیویاں بھی چھوٹیاں میں یوسف کل بھی پاگے یوسف آج بھی پاگے اللہ نے نبی یوسف نے کل جیا سجاری آگے حضرت یوسف علیہ السلام یہ کھانے چھت چھت سجاری نے اللہ نے نبی یوسف نے فرمایا اے نوجوان باقی گلہ بعد اچ کریں گے مینوں تو میرا پرانا میلہ یاد کروا چھڑیا ذرا بول اللہ تمہیں سارے قصے تو جان رہے اس ساری داستان کو تو جان رہے کدی اس تیرے گواہ دے بارے میں دس چھڑے میں اپنے گواہ دا جا کے بول پاواں گا کدی میرے اس گواہ دے بارے میں دسے ذرا بول میرے گواہ نو جان رہے جن نے میری باقی دی گواہی دیتی سی اس نوجوان میرے اکھا وچ آنسو آ گئے آکھن لگا یوسف نبی جی مینوں پہچانو میں ہویا جنے بازو اونچا کر کے آکھیا سی یوسف کل بھی پاگے یوسف اج بھی پاگے میں ہی تواڈیاں گواہیاں دتیاں نے اللہ دے نبی یوسف نے جدوں یہ گل سنی اپنا تخت بھول گئے اپنا منبر بھول گئے نوجوان نو سینے نال لا لیا سینے نال لا کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سیدت کرسی سے بٹھایا ٹھنڈا شربت منگوایا پیش فرمایا نعرے فرمایا کرما والیا میرے تو پینے کیوں نہیں دسیا کہ تو میرا گواہ ہے اور تو ایتھے بیٹھ ایس کرسی کو ہلنی نہ تینوں گردن میں خود
خود دیوایا اللہ نے نبی یوسف نے اپنا ممبر چھوڑیا گلے دیتے تشریف لے آئے سارے بتانے آپ دا استقبال کرنے لگ پہ اللہ نے نبی نے فرمایا او نوجوان کی چادر کیڑی ہے نوجوان کی چادر کیڑی ہے بتانے دا انچارج بولیا تے آکھن لگا یوسف نبی جی نوجوان دی چادر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چادر کو قریب کرو اتنا بڑا انسان تے چادر اتنی چھوٹی کو بچھا کے گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قریب کرو چادر قریب آ گئی پوڑ دے قریب آ گئی اللہ کے نبی نے ہاتھ وچ دیوانہ تھام لیا نیچے بیٹھ کے بھر کے گردن خود اٹھا اڑیلی جانے لے گردن پائی جاتے لے چار کی آنکھائی جو آنسولے بکاریاں نے آنکھائی جو آنسولے یا سرکار سوانو کم کرو چینی فرماو اسی دے دیتے ہیں اسی دے گھر بولیاں چھٹاں ڈھو کے آنے ہیں آپ کے فرمائے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جو عام لوگاں لوکر دے دے اور اپنی شان سنو عام لوگاں لوکر دے دے گواہاں لوکر دے مالک اپنے ہتھاں خود عطا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر کے اڑیلی جانے ہر بر کے پائی جانے چار پیمانے پنوہ پیمانہ شروع ہو گیا اور لوگا دا ذہن بڑھ گیا کہ دنیا نو چار پیمانے ملے یقیناً چاری پیمانے دیکھے جان گئے جب چاری پیمانے ہوئے گئے آپ نے 41واں پیمانہ شروع کر دیا 41واں پیمانہ بھر کے جب اٹھے لیا لوگا بھی اچھی خانی کر گئیا لوگی حیران آئے گئے آخر لگے دنیا نے چار پیمانے ایدو چاری نہیں ایک تالیاں پیمانہ دسنائے ایدو 140 عطا کی کہہ جان گئے اللہ جو نبی بھر کے اڑیلی جاتے نے بھر کے اڑیلی جاتے نے 140 پیمانے آئے گئے اور لوگا دا یقین ہے کہ یوسف یقین بس کر لیں گے لیکن 141 پیمانہ یوسف نبی بھرنے لگ گئے آب کا شروع آ گئی سارے والے مقدرت رشک کرنے لگ گئے نالے سوچنے لگ گئے آخر نوجوان گئے چار پیمانے انو چار نہیں چاری نہیں 140 نہیں 141 شروع ہو گیا ہے لوگوں کی اچھی خانی کر گیا اور مقدرہ کی فدائے ہونے لگ گئے اتنا نوجوان بھی دوڑیا اور نے دوسری چھوڑی اللہ نے نبی اس نے سامنے آگے ہاتھ پانے کے اکھاں وچ اشک رہا کے ارے کرنا یوسف نبی جی میں بھی ہمیں شغلی گلی کی تھی ہے میں بس کہنا چاہتا سا کہ میرا تعریف ہو جائے کہ میں تھوڑا گواہ میں نے صرف دسنا چاہتا سا میں تھوڑی گواہی دیتی ہے ایتے انے گل نکل دی شغل اختیاری کر گئی یوسف نبی جی تسی پھر ایک بھی مانا دے کے بھی ٹور چھٹ دے میں تانی راجیاں تو سنجیاں دو چار بھی مانے میرے 140 دے چھٹ دے میں 140 منگے سے تو سیدہ کر چھٹ دے میں تو دیتے راجیاں یوسف نبی کے اکھاں چھیا سجاری آئے آپ نے فرمایا دل میں منہ کی تاسی تو یونا نہیں آپ نے فرمایا
ناتی کھاوے تیرے تو قدم ختم نہ ہوگی بلکہ لوگوں تو تقسیم کرتا رہے گا آج میں لوگوں کو دسنا چاہنا آن لوگی غور ہونے میں آن بندے غور ہونے میں جیڑے کبایا میں نے او بندے غور ہونے میں جے کوئی یوسف کی پاکی دی گواہی دے وہ دے کرم ہوتے ہیں اور خود فیصلہ کرو ایسا گواہی دیتی ہے نبی پاک تے باقیاں دی پاکیزگی دی کہ یوسف بے شمار عطا فرماتے ہیں نبی پاک سب کی نہ عطا فرمان گئے سوڑی آباب ضرور عطا دے بڑے لگے عطا والی کر توجہ میرے فرماؤ ضرور عطا دے مبارک ہوئے محفل حسودی کی شکل اختیار کر گئی الحمدللہ علماء کی نگاہ کے اندر دو طریقے نے کسی کی گواہی کرنے ایک طریقہ تقریر والا اقرار والا بول کے ایک طریقہ تقریر والا ایک طریقہ تحریر والا لکھ کے اسلام میں بہت بڑے محقق مصنف مؤدب مفسر محدث مورخ عظیم سکالر جنہوں نے اس میں کتاباں لکھیاں جدو کاغذ قلم سیاہی بالکل نابید اور نہ ہونے برابر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر جناب جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جناب جلال الدین سیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر آپ نے اس پہ 1600 کو زائد کتابہ لکھ کے نبی امت میں تحفے میں پیش کی تھی 1600 کو زائد کتابہ یہ بولے کہ یہ ریلیز ہے سنالت تحقیق کر کے کرنا 1600 کتاب آپ کی ایسی ہے جنہی بازار میں موجود ہے کہ وہ محمود ہے علماء سمیت جس کا لوگے لوگوں نے اپنے منصوب کی تھے وہ وقت ہے حضرت جلال الدین سیوطی جڑا ایڈا بڑا معلم مدرس عالم سبحان اللہ کو بھی سارے ایک بار سبحان اللہ کو جڑے نہیں تھنگے اونچی بولو سبحان اللہ انہوں نے 6 کتاباں لکھ کے گواہی دیتی نبی پاک دے ابو دی بھی بڑی شان ہے نبی پاک دی امی دی بھی بڑی شان اپنے اپنے انداز دینا کوئی ہنس کے یار بنانے کی کوشش کرتا ہے کوئی رو کے بنانے کی کوشش کرتا ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق کا یہ مذاق عشق رسول ہے جسے چاہے وہ جیسے نماز دے اپنے اپنے انداز میں اینا انداز سے لکھنا ڈالا ساڈا بات بولنا ڈالا انہوں نے لکھ کے گواہی دیتی کہ نبی پاک نے ابو دی بھی بڑی شان نبی پاک دی امی دی بھی آپ نے آخری کتاب لکھی مصالح الخلفاء فی شان والدی المصطفیٰ یہ آپ نے کتاب لکھی کتاب لکھ کے مسبدہ اپنی وہ تحریر کے کاغذات تھپے یا اللہ جڑے نہیں کر بول دے مدینے دی زیارت عطا فرما یا اللہ جڑے ہوئی میں بول دے مدینے دی زیارت عطا فرما جس دل دی آنکھیاں لگ گئی اس دل جس
حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میری آنکھ سو گئی قسمت جاگ پئی فرماتے ہیں میں خواب کے اندر رکھیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہوا کے اندر خوشبو بھی ہے ایک نور کا حوالہ ایک نور کا چوکا ہے اس نور کے چوکے کے اندر برقع پوش خاتون ہے میرے سرانے آکے کھڑیاں آئے گئیاں نظر چکا کے عرض کی بی بی تسی کانا آن والی بی بی گولیاں تے فرمان لگیاں کیسی ہوتی میں کوئی غیر نہیں میں تیرے نبی دی امی سیدہ آمینہ تشریف لے آئی میرا نام آمینہ ہے میں تیرے نبی دی امی بی بی اج میرے خاکی میں تشریف آئی فرمایا سیوطی تو سانیاں کی تھاڑے باری کتاباں لکھ کے سانی پاکی دیا کبائیاں پیا دینا ہے سانو پاک بن رہے سانیاں عزتہ بیان پیا کرنا ہے سیوطی آج میں تینوں نوازڑی آئی تیرے واسطے میں کی نام لے کے آئی بی بی کی نام عطا فرما کے فرمایا سیوطی نام میں اپنے بیٹے محمد تیری سفارش کرنے لگی سیوطی دن مبارک ہوئے انعام میں اپنے بیٹے نو سفارش کرنے لگی تیری کوئی رات خالی نہ جائے گی یا کہ میرا بیٹا محمد تینوں اپنے کو مدینہ شریف بلا کے زیارت کروایا کرے گا یا مدینہ چھوڑ کے تیری کلی دے بھاگ جلایا کرے گا حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سیدہ آمینہ نے مینوں نبی سنائی تے خالے چلیاں گئیاں جدو سیدہ آمینہ چلیاں گئیاں میں دوسرا خواب دیکھیا اس بعد میں خواب دا دوسرا رخ دیکھیا کہ جناب امام الانبیاء دی کچہری لگی ہے مسجد نبی دا ماحول ہے مسجد نبی دا میڑا ہے فرمانے نے کہ میں مسجد نبی دی اندر نبی پاک دی لگی ہوئی سچی کچہری نہ دیکھیا میرے اخیر تے جگہ ملی میں پیچھے ہٹ کے بیٹھن لگیا میرے اسٹیج پر لو آواز آئی سیوطی پیچھے جا بنی سیوطی اگے آ جا فرماتے ہیں میں اگے آ گیا سرکار دی دست موسیقی تھی سرکار دی قدم موسیقی تھی تے پیچھے ہٹ کے بیٹھن لگیا سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ایدو جان لو ایدو پہچان لو ایدہ نام ابو بکر ایدہ نام عبدالرحمن بن ابو بکر اللہ روح جلال الدین سیوطی ہے ایدے بارے جان لو کسے بھی سفارش کسے نے کی تھی ہے ساری تقریر کے پاسے اکیلا جملہ ایک پاسے ایک بنداری چپ بیٹھا رہا تھا میرو دکھ گاوے گا ذرا سینے لزو لگا کے ہاتھ اونچی کر کے اونچی آنکھوں سبحان اللہ سارے جان لگو کسے بھی سفارش کسے نے کی تھی ہے اس کچہری دی اندر حاضری لے واسطے کسے بھی سفارش کسے نے کی تھی ہے ایسی ان کی میرا غلام ہے جنہی سفارش کسے نے نہیں کی تھی میری اپنی جان نے میرے حکم فرمایا ہے اسیے میں نروادہ کرنے ایدی کوئی رات خالی نہ جانے گی ایدی کوئی رات خالی نہ جانے گی یا
تسی فرمایا ہے او رات بھی گل بیان کرن دی کر فرماتے ہیں میری کوئی رات خالی نہیں گئی گل میں سمجھے نہیں میری کوئی رات بھی مس نہیں ہوئی جس رات میں سرکار نہ دیدار نہ کیتا ہوئے ہر رات میں مصطفیٰ کی زیارت کی تھی فرماتے ہیں میں دس نہیں سکتا کہ کتنی بار ایک رات ایک بار نہیں سرکار نے کئی بار مہربانیاں فرمائیاں میرے زیارت کروائی عبد الوہاب شعرانی کے مطابق ہزاروں مرتبہ ثابت کہ 75 مرتبہ نبی پاک نے جاگ دیا زیارت عطا فرمائی ہے راز خود دے دیدار آپ دے گئیاں راز خود دے دیدار یاد رکھو ساڑھا جڑا ایک علاقہ ہے ایتھے قوم پائی جاتی ہے جنہوں سے اپنے پھانڈ انہوں نے طریقہ کی آؤں نے تاڑے میرے ماپیاں دی جھوٹی عزت بیان کرتے ہیں ہمیں جھوٹی اور میں میری گیا تیرے پاچی کرو میں وہ چھوٹیا دی بڑی وہ زیادہ سارا قلعہ ہی تیرے تو اس میں ہی بھی دے چھڑیا باروں سے قلعہ نہ پڑھن دیتا اور میں تیری اپنی جان کر رسی جاری گیا تو اسے قلعہ جاؤں گا ادھر بڑھا دیتا تو اس نے وہ ہجری کی باروں سے کک بھی نہ دیتا میری جھوٹی عزت بیان کرتے رہے بانڈ آگے تکی کرتے رہے وہ آگے وہ کمی پڑھ کے ساڑھے کو آگے جھوٹی عزت بیان کرتے رہے وہ پھر دنیا دار کی کرتے وہ خوش ہو گئے اپنی جیبت کھول دے توفیق نال بڑھ کے ان عطا کرتا ہے میرے یہ دس ہے دنیا دار تے ماپیاں دی کوئی جھوٹی عزت بیان کرے کہ دنیا دار خالی نہیں موڑدا جڑا اللہ دے یار دے سچے ماپیاں دی سچی عزت بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی موڑے اور بیلا منگڑ کیرا بیلا منگڑ سنگڑ دے لہذا بڑھے بھی بیمار بھی نوجوان بھی ضعیف بھی بزرگ بھی شاہ بھی گدا سارے مل کے مصطفیٰ نے ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں تیرے مادر کی در کے نبی پاک تے در کا بھانڈ مراسی تے کمی پڑھ گئے مانگو مصطفیٰ تو کرم تے کرم کی مگنے سونے اپنی دید کروا دے یہی کافی سونے مل کی ارضی کرم کرم کی
رسول اللہ میں تمہارا تمہارا کوئی آدھا میں نواز میں آنے گا، کوئی آدھا میں شہباز میں آنے گا، کوئی آدھا میں سزا اللہ رانے گا، کوئی آدھا میں پی ٹی آئی رانے گا، کوئی آدھا میں فلانے گا، میں ٹھنکانے گا سونے تیرے بابیاں دی عزت کسے میں کوئی آدھا میں کسے گا، کوئی آدھا میں کسے گا سونے میں کسے گا ہی نہیں بس میں تمہارا تقریر ختم قبلہ بھائی عامر فراز صاحب دی فرمائش پوری کر کی اجازت درخواست دیگر دل کی آنکھوں ماما جنت دیا ٹھنڈیا میں شاما ماما نال پیار کر لو ماما جنت دیا ٹھنڈیا میں
मां सितारे अल्लाह सदका ज़ाला पाक दा उन्हां नूं लंबी सेहत वाली उम्र अता फरमा कोई ज़ुबान खामोश ना रहे एक मिनट दी हाज़री मिल के आखो मामा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा मामा जन्नत दिया मामा नाल प्यार कर लवा लैला लैला मामा तू तो आमा मामा नाल प्यार कर लवा मामा जन्नत दिया ठंडिया ने लखा साकिन बंदे दे विच दुनिया लखा साकिन बंदे दे विच दुनिया कोई साग नहीं माने साग वर्गा पुत्र भावे समाने दा साने ऐ जे मां